تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی موجودہ دور میں ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہے۔ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا بنیادی مقصد دراصل تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ ٹیکنالوجی اب نہ صرف تعلیم بلکہ کیریئر کی تلاش میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ آئی ٹی اور انٹرنیٹ پوری دنیا کو سمیٹ کر ایک محور پر لے آیا ہے اور اسے گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیکھنے اور سکھانے کی مختلف مہارتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر بہت سے ٹولز بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ موجودہ دور میں بہت سے تعلیمی کام ٹیکنالوجی پر منحصر نظر آتے ہیں۔ شعبہ تعلیم میں بطور ٹیکنالوجی سب سے پہلے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا استعمال شروع کیا گیا۔ تعلیم پر مبنی ریڈیو پروگرام برطانوی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے 1920 میں نشر کرنا شروع کیے۔ 1960 میں ٹیلی ویژن سے نیوز ٹاک شو، ڈاکومنٹریز، کوئز شو، تعلیمی کارٹونز ٹیلی کاسٹ ہوئے۔ معروف صحافی سعید احمد کرد شعبہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر یوں گویا ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے جو ہے تعلیم کے شعبے کو بھی ترقی دی ہے۔ اگر ہم باہر ممالک کو دیکھتے ہیں، سنگاپور میں اسکولوں میں بچوں نے اب کتابیں اور باری بستے اسکول لے جانا چھوڑ دیا، بلکہ یعنی پہلی کلاس سے میٹرک تک یا اس سے آگے کالجز تک، یونیورسٹی تک، اب ان بچوں کے ساتھ، طلباء و طالبات کے ساتھ صرف ایک لیپ ٹاپ ہے۔ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے، اور جو اسکول کے بچے ہیں ان کے پاس وہ ٹیبلٹ ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر ہم چونکہ اگر اپنے ملک میں دیکھیں تو دیکھیں جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے تعلیم کو بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ وہ جو دنیا میں وہ کتب نایاب تھے یا وہ غریب طلباء جن کی دسترس ان کتب تک نہیں تھی، ان کتابوں کو خرید نہیں سکتے تھے، آج وہ آن لائن انہیں وہ کتابیں مل رہی ہے، پی ڈی ایف پہ وہ انہیں پڑھ رہے ہیں، ٹیبلٹ کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ کے ذریعے پڑھ رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے یہ دیکھتے تھے کہ طلباء جو ہے اپنے شہروں کو چھوڑ کے دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروفیسر جو ہے وہ کراچی میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے باقاعدہ آن لائن کلاسز لے رہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی یہ سہولیات ہمیں میسر آ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو باقاعدہ جو ہے اپنے سلیبس میں شامل کریں کہ جدید ٹیکنالوجی کے ہی ذریعے جو ہے ہم تعلیم حاصل کریں گے تو اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ آج کے دور میں ترقی کے لیے جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنالوجی اقوام کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری اور اہم عوامل ہیں۔ آج ان کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس برق رفتار اور ترقی یافتہ دور میں ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی کو اپنی نوجوان نسل میں پھیلانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں طلباء کو بہتر سے بہتر جدید تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی۔ جو قومیں جدید ٹیکنالوجی کی بانی ہے یا اسے تیزی سے اپنا رہی ہیں، آج وہ ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان، چین، امریکہ، روس، برطانیہ اور کوریا جیسے ممالک نے دنیا کو نئی نئی ایجادات اور تکنیکوں سے یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی فیلڈ میں نت نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جاتی ہے، جن کی بدولت دیگر شعبۂ زندگی کی طرح طلباء کو بھی پڑھنے کے لیے بہترین مواقع مل رہے ہیں۔ درس و تدریس کے نئے راستے کھل گئے ہیں جو اساتذہ اور طلباء کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آغا توصیف گیلانی تعلیم اور ٹیکنالوجی پر کہتے ہیں، آج کا جو نوجوان ہے ان کے لیے تعلیم بہت ہی آسان ہو چکی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر وہ تمام تعلیمی نصاب، کتب، آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں موجود ہے، وہ تمام سہولیات موجود ہیں جس سے دنیا میں رہنے والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان اپنے موبائل سے اور لیپ ٹاپ کے ذریعے ہر طرح کی کتاب کو بآسانی پڑھ سکتا ہے، اسے بہت آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اپنے ریکارڈ میں رکھ سکتا ہے، اور مطلب کسی بھی ٹائم اگر اسے کسی بھی رائٹر کی کتاب
پڑھنی ہو، مطلب اس کے بارے میں کتاب کی کوئی تفصیل اسے چاہیے ہو، تو وہ ہر چیز جو ہے آج کے دور میں انٹرنیٹ پر موجود ہے اور بآسانی وہ ان چیزوں سے جو ہے مستفید ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آج سے گزشتہ 20 سال قبل جو ہمارا تعلیمی ایک نظام تھا، تو اس سے طلبہ اور طالبات کو جو ہے وہ تعلیمی مسائل کا شکار تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے، مطلب تعلیم کے میدان میں جدید ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان میں رہ کر وہ انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹیز ہیں ہماری، ان میں وہ آن لائن کلاسز بآسانی لے رہے ہیں اور مطلب ڈگریز حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو ہی جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو لائبریری جانے اور کتب مطلب پڑھنے کا رجحان جو ہے اس میں بے حد کمی آئی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، کیونکہ آج آپ کو اخبارات خریدنے نہیں پڑتے، تمام اخبارات پڑھنے کی جو سہولت ہے مطلب وہ بآسانی آپ کو ای بک کے ذریعے جو ہے اویلیبل ہے۔ کتابیں ساری آپ ای بک کے ذریعے جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں پاکستان کے مطلب جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے وہ طالب علم ہیں، وہ طالبات ہیں کہ جو مطلب تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، بڑے شہروں کا رخ اختیار نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے علاقے میں بیٹھ کر کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور آن لائن کلاسز ایک موبائل فون کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اور اپنی تعلیم جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ تو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے مطلب وہ جدید ٹیکنالوجی کو ہی جاتا ہے۔ ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ آپ ان میں سے جو ہے مطلب جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، جو آرکیٹیکٹ ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان کو فیسلٹیز ہیں، جو ڈاکٹر بن رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے بہت سی ایسی فیسلٹیز ہیں کہ وہ کتابیں مطلب نیٹ پہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ جو مطلب یہاں کی ہماری جو لائبریریز ہیں ان میں اویلیبل بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے جدید ٹیکنالوجی کی ہی بدولت جو ہے وہ ممکن ہے۔ ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ ہمارے طلباء کے پڑھنے سے متعلق عادات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اب طلباء الیکٹرانک ای بک پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر کالج اور یونیورسٹی میں ای بک پر کام ہو رہا ہے اور تقریباً تمام کتابیں سافٹ کاپی میں بھی مہیا کی جاتی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا کردار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی نئی نسل انتہائی باصلاحیت اور ذہین ہے اور یہی پاکستان کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ لہٰذا اساتذہ خلوص نیت، محنت اور جذبہ حب الوطنی سے نوجوانوں کو جدید سہولتوں کے مطابق تعلیم دیں، کیونکہ ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے نوجوان نسل کو معیاری اور جدید تعلیم سے آراستہ کرنا ہمارے روشن مستقبل کی پہچان ہے۔ ریکارڈنگ انجینئر منظور بلوچ کے ساتھ نقیب اللہ ترین، ریڈیو پاکستان، کوئٹہ۔